إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ محترم روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق گزارشات کرتا ہوں. گزشتہ مجلس میں سحری کے مسائل اور سحری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم ارشاد فرمائے آپ کے سامنے عرض کیے. یاد رکھیں ہمارے روزے کا دورانیہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک روزے کا دورانیہ ہے. ہر ملک میں ہر خطے میں وہاں کے سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ یہ سارے معاملات منسلک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سحری کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی، افطاری کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار کے اندر جلدی کرے گی. جلدی سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا جب رات مشرق کی طرف سے چل پڑے اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو اسی وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے. آپ نے فرمایا میری امت میرے طریقے اور میری سنت پہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ رات کے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لے گی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف مکاتب فکر لوگوں کے سامنے اپنے اپنے گیت سناتے ہیں. بعض لوگ جو دیر سے افطار کرتے ہیں وہ رات کے نام پہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب رات چھا جائے تو رات اس وقت ہوتی ہے جب ستارہ نمودار ہو، تو اس لیے وہ ستارے کے نمودار ہونے پہ روزہ افطار کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ نے رات کا لفظ بولا ہے. قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں آج ایک آیت ہے اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل. جب سورج نصف النہار سے رات کی طرف ڈھل جائے تو نماز کا وقت ہے. اب یہاں بھی رات کا لفظ ہے جبکہ یہ نماز ظہر کی کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب ظہر کی نماز یعنی نصف النہار پہ سورج آ کے اگلی طرف رات کی طرف ڈھل جائے تو نماز کا وقت ہے. تو اس کا مطلب ہے اسے بندہ رات کو لے جائے. یعنی یہ بالکل نادانی کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا صریح انکار ہے. اسی طرح ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو احتیاطی 2-3 منٹ 4 منٹ بعد میں جا کے اذان کہتے ہیں اور روزہ کھلواتے ہیں. جی احتیاط ضروری ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب سورج غروب ہوتے ہی روزے کو افطار کر لیں گے. سحری کے لیے احتیاطاً 3-4-5 منٹ پہلے لوگوں کے روزوں کو بند کروانا اور افطار کے وقت احتیاطاً لوگوں کے روزوں کو 3-4 منٹ آگے لے کے جانا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے
لوگوں کو حکمت فرمایا کہ اس طرح کرو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان میں سفر پہ جا رہے تھے، تو جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے لیے ستو کھولو۔ حضرت بلال نے کہا کہ ابھی روشنی ہے۔ آپ نے پھر کہا میرے لیے ستو کھولو، ہم نے روزہ افطار کرنا ہے۔ حضرت بلال نے پھر کہا کہ ابھی روشنی ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ دیکھتے نہیں، روشنی کو چھوڑو، سورج کی ٹکیا غائب ہو چکی، اس لیے روزہ میرے لیے ستو کھولو، روزہ افطار کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا۔ اس حدیث سے ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے جو بات کی کہ رات مشرق کی جانب سے آتی ہے اور دن مغرب کی جانب جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہوائی جہاز میں سفر کریں جو لوگ اپنا صبح 2 بجے کی فلائٹ سے سعودی عرب سے چڑھتے ہیں، جیسے جیسے جہاز آگے آتا ہے، آگے دیکھیں تو دن ہوتا ہے، پیچھے دیکھیں تو رات ہوتی ہے، یعنی کئی گھنٹے تک یہ سفر اسی طرح گزرتا ہے کہ آگے دن ہے پیچھے رات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی ہم روزہ رکھ کے نماز بھی ادا کر چکے ہیں سعودی عرب میں، یعنی ہمارے مغرب میں ابھی یہ وقت بھی نہیں ہوا سحری کا۔ اسی طرح ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو ان کا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح دن جو ہے یہ مغرب کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، اور بعض ممالک ایسے ہیں جہاں اب رات چھا رہی ہے اور ہمارا دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس زمانے میں نہ کوئی رسولگاہ تھی، نہ کوئی سائنس کی ٹیکنالوجی تھی، اللہ نے اپنی رہنمائی سے رسول اللہ کو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دن جو ہے یہ مغرب کی جانب چلتا چلا جاتا ہے اور رات جو ہے مشرق کی جانب سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے متعلق فرمایا کہ جب دن ایسے ایسے ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے تو سحری کو مکمل کر لو، جب رات اس طرح یعنی سورج غروب ہو جائے تو پھر اس وقت افطاری کر لو۔ اب افطاری کس چیز سے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو تر کھجور ملتی تو تر سے کرتے، اگر خشک ملتی جسے ہم چھوہارا کہتے ہیں تو آپ اس سے افطار کرتے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ آتی تو آپ پانی سے روزہ کو افطار کرتے۔ اس لیے بعض لوگوں نے بڑا عجیب و غریب منطق بنائی ہوئی ہے کہ جی پہلے عشرے میں فلاں چیز سے، پھر نمک سے، پھر اس طرح فلاں چیز سے کریں۔ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے نہیں ملتا۔ ہر جو ہے ملک کے باسی، ان کا بود و باش، ان کا کھانا پینا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے معاشرے میں اپنے اصولوں کے مطابق کسی بھی چیز سے افطار کرتا ہے، اب عرب لوگ کھجور کھا کے گاوا کھاتے ہیں، گاوا پیتے ہیں، لیکن ہم روزہ افطار کسی ٹھنڈے مشروب سے کرتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی نیچر ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح بھی اگر کوئی آدمی اپنے معاشرتی جو ہے طرز عمل کی وجہ سے کسی بھی چیز سے افطار کرتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ سنت کے مطابق وقت پہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ خیر پہ ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادل آ گئے، تو احساس ایسا، اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی، آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ کا وقت موجود ہے، ہمیں ایسی کنفیوژن نہیں ہو سکتی۔ اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، آسمان یا روشنی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ایسا ہوا کہ بادل سمجھ کے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا کہ شاید وقت ہو گیا ہے، لیکن جب افطار کر لیا تو بعد میں پھر سورج نکل آیا۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں پھر آپ نے اس روزے کی قضا دی، بعض کہتے ہیں قضا کی کہیں بھی ہمیں حکم نہیں ملتا۔ جس طرح ایک آدمی بھول کے کھا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ نے کھلایا ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو یہ بھی اگر کوئی غلطی سے کسی وقت کسی آواز کو سن کے روزہ افطار کر لیتا ہے اور اسے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اذان ہونے تک کچھ اور نہ کھائے، اسی پہ اپنے آپ کو روک لے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے جلدی کھاتا ہے، جس طرح آج افطار پارٹیاں مختلف سیاسی یا مختلف لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں اور وہاں لوگ یعنی بھوک کے ستائے ہوئے نہیں، ذہنی بھوکے، وہ جلدی سے جھپٹتے ہیں کھانے پہ اور ابھی افطار کا وقت نہیں ہوتا تو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام جب میں معراج پہ گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا انہیں الٹا لٹکا کے ان کے منہ کی یہ باراشیں چھری جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون بدقسمت ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے جان بوجھ کے افطار کرنا یہ بھی بہت برا عمل ہے، اس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عزت اور شرف سے نواز سکتی ہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو العیاذ باللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ انہی کی وجہ سے، ان کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہم اللہ کے عذابوں کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے اور اس کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔